بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیشن نمبر 4 پڑھیں گے حروف مدہ کیا ہیں اور حروف لین کیا ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حرکات اور علامات، جو کہ زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جزم اور تشدید کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جزم جس کا دوسرا نام ساکن ہے اور تشدید جس کو شد بھی کہتے ہیں، وہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حروف لین اور حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد کا کیا مطلب ہے، حروف مدہ سے کیا مراد ہے، حروف لین سے کیا مراد ہے، اور مد کی کتنی اقسام ہیں، یہ ایک پورا ڈیٹیل میں باب گزر چکا ہے۔ آج ہم دوبارہ سے اس کو رپیٹ کرتے ہیں۔ حروف مدہ، مد کا لفظی مطلب کھینچنا، لمبا کرنا ہے۔ مد ہمیشہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات پر آتی ہے۔ حروف مدہ سے مراد الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہے۔ یہ حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہیں۔ اس کو ایک الف کے برابر یا کھڑی زبر کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ زبر والے حروف کے بعد اگر الف آ جائے تو زبر کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایسے الف کو الف مدہ کہتے ہیں۔ یعنی الف ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ زبر اور الف مدہ کی آواز میں فرق، الف مدہ کی آواز کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم زبر ما، میم زبر الف ما، میم زبر الف ما۔ یہاں پر دیکھیں میم زبر ما نارمل پڑھیں گے اور میم زبر الف ما یہاں ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، مطلب اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کریں گے اور اس کو جب تک کھولیں گے اتنا لمبا ہوگا۔ با زبر با، با زبر الف با، فا زبر فا، فا زبر الف فا، جیم زبر جا، جیم زبر الف جا، حا زبر حا، حا زبر الف حا، خو زبر خو، خو زبر الف خو۔ یہ ہیں الف مدہ، الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو۔ یا مدہ، یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جزم زیر ہو، یا کے اوپر جزم ہو یعنی ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے۔ زیر اور یا مدہ کی آواز میں فرق، میم زیر می، میم زیر یا می، با زیر بی، با زیر یا بی، فا زیر فی، فا زیر یا فی، سا زیر سی، سا زیر یا سی، جیم زیر جی، جیم زیر یا جی، حا زیر حی، حا زیر یا حی۔ یہ ہیں یا مدہ، یا ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہے، اس کو ایک الف یا کھڑی زبر کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی آئیں گے ان کو ایسے ہی ایز اٹ از ان کو پڑھنا ہے۔ واو مدہ، میم پیش مو، میم پیش واو مو، با پیش بو، با پیش واو بو، فا پیش فو، فا پیش واو فو، سا پیش سو، سا پیش واو سو، جیم پیش جو، جیم پیش واو جو، حا پیش حو، حا پیش واو حو۔ یہ ہے واو مدہ۔ واو مدہ کیا ہے، واو ساکن ہو، واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو یعنی ضمہ ہو تو واو کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب صوتی طریقہ تدریس سے الفاظ کی خواندگی۔ لام زبر الف لا، یہ کون سا مدہ ہے، یہ ہے الف مدہ۔ لام زبر الف لا، کاف زبر کا، میم زبر الف ما، کما، فا زبر فا، میم زبر الف ما، فما، ذال زبر الف ذا، فما ذا، واو زبر وا، قاف زبر الف قا، وقا، لام زبر لا، وقال۔ یہ سب کیا ہیں، الف مدہ، ان کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا زیر یا فی، قاف زیر یا قی، لام زبر لا، قیلا، تا زبر میم تم، شین زیر یا شی، تم شی، نون پہ صاد نس، لام زیر یا لی، نس لی، ہا زیر ہی، نس لی، ذال پیش واو زو، ہا پیش واو ہو، دال پیش دو، ہو دو، یا زبر یا، قاف پیش واو قو، لام پیش لو، یا قولو، یا زبر یا، کاف پیش واو کو، نون پیش نو، یا کونو، کاف پیش واو کو، کاف پیش واو کو، نون پیش واو نو، کو نو، میم زیر یا می، سا الف زبر سا، می سا، قاف زبر قا، می سا قا، میم زبر ما، واو زبر الف فا، ما وا، زا زیر یا زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو، حمزہ پیش واو او، زال زیر یا زی، او زی، نون زبر نا، نون زبر الف نا، او زینا۔
یہ ہم مشق کر چکے ہیں الف مدہ اور واو مدہ اور یا مدہ کی. آپ نے بھی میرے ساتھ اس کو اچھے سے رپیٹ کیا ہوگا. دوبارہ سے کر لیں اگر آپ نے اس کو مشق نہیں کیا، اور جتنی اچھی سے مشق کریں گے آپ کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی پہچان ہوگی. الف مدہ تو میں آپ کو اس مشق میں بتا چکی ہوں جو کہ پہلی لائن میں ہے. اب آپ نے پتہ کرنا ہے کہ یا مدہ اور واو مدہ کون کون سی لائن میں ہیں اور کتنے حروف ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ان کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیں، اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دے دیں کہ آپ نے اس میں سے کتنا سیکھا ہے، اور جو نہیں سمجھ آیا وہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی. اب مد کی اقسام پڑھیں گے. مد اصلی جو ہیں وہ ہیں 6. یہاں پر تو مد اصلی میں صرف حروف مدہ لکھا ہے. حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور اس کے ساتھ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش جو کہ مد اصلی ہیں. مد فرعی: حروف مدہ کے بعد اسباب مد یعنی حمزہ، جزم، شد. سب سے پہلے ہم حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے. مد فرعی کے 3 اسباب ہیں جس میں حمزہ، جزم، شد. سب سے پہلے ہم حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے. حمزہ مد اصلی یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو وہ مد متصل ہوگی. اور الف مدہ، کھڑی زیر، الٹا پیش، واو مدہ، یا مدہ، کھڑی زیر، کھڑی زبر، الٹا پیش کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں پر مد منفصل ہوگی. امید ہے کہ یہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہوگا. کیا ہے مد اصلی کتنی ہیں؟ مد اصلی 6 ہیں جو کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. اور مد فرعی اس میں حروف مدہ اور کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے بعد اسباب مد یعنی یہ مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے، مد اصلی کے بعد جزم آ جائے، مد اصلی کے بعد شد آ جائے تو اس سے مد اصلی یعنی حروف مدہ اور کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے بعد اگر حمزہ آ جائے اسی کلمے میں آئے تو وہ مد متصل ہوگا، دوسرے کلمے میں آئے مد منفصل. ابھی ہم اس کی پریکٹس کر دیتے ہیں. میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر ما میم زبر ما آما، امر، یعنی الف مدہ مد اصلی ہے. مد اصلی کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. حمزہ زبر میم زبر ما، را زبر را، دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. ما امر. لام الف مد زبر لا، یہ ہے الف مدہ مد اصلی. اس کے بعد حمزہ زبر سین حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، یہ مد متصل ہو گیا. لا حمزہ زبر لام پیش لو، لا اسألوکم. عین زبر لام کھڑی زبر لا، علی اخواتک، علی اخوات. علی الگ لفظ ہو گیا. اخ میں حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. یا مدہ کے بعد مد اصلی کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. لا اعبد، لام الف مد زبر لا، حمزہ زبر عین لا با پیش بو، دال پیش دو، لا اعبد. یہ لا الگ لفظ ہو گیا، الف مدہ مد اصلی ہو گیا. اعبدو یہ دوسرا لفظ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. میم الف مد زبر ما، حمزہ پیش تا ما را زیر ری، ما ری، فا پیش وفو، ما ریفو. یہ ما الگ لفظ ہو گیا، حمزہ دوسرے کلمے میں. میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر ما صاد الف زبر صا، ما با زبر با، ما اصاب. یہ ہے مد اصلی کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہ مد منفصل مد جائز ہو جائے گی. یہ آپ کو ڈیٹیل سے میری ویڈیوز آپ کو مد کی پوری ایک ویڈیو ہے 21 منٹ کی، وہ آپ اس میں پوری ڈیٹیل ہے. یہاں اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہا تو وہاں پر آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ مد اصلی حروف مدہ اور کھڑی زبر، الٹا پیش، کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو مد متصل ہوگا. اب ہم مد منفصل پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ مد منفصل وہ ہے کہ مد اصلی یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو وہ مد متصل واجب ہو جائے گی. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا، یہاں مد اصلی کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے. شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر شا. میرے ساتھ ساتھ آپ اس کو رپیٹ کر سکتے ہیں. میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان. سین زبر سا، واو الف مد زبر سا، وا سوا، سوا. حمزہ دو پیش ان، سوا ان. با زیر بی، نون الف مد زبر نا، بینا، حمزہ دو پیش ان، بینا ان.
جیم زبر جا، زال الف مد زبر زا، جزا حمزہ دو زبر ان، جزا ان، واو زبر وا، جیم الف مد زبر جا، وجا حمزہ زبر تا ات، وجاءت حمزہ زبر لام، الحا الف قاف مد زبر حا، قاف زبر قا، الحاقہ تا پیش تو، الحاقۃ، دال الف با مد زبر دا، با زبر با، دابہ تا دو زیر تین، دابتن، نون زیر نی، سین الف مد زبر سا، نیسا حمزہ زبر آ، نیسا کا پیش میم کم، نیساکم، حمزہ لام کھڑی مد زبر آل، حمزہ کھڑی زبر آل نون زبر نا، آل واو زبر وا، لام زبر زاد، لز والز، زاد الف لام مد زبر زال، لام زیر یا لی، نون زبر نا، والضالین، والضالین، یہ ہے مد منفصل، یعنی حمزہ اسی مد اصلی کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا تو یہ مد منفصل واجب ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم سب پر فرض اور واجب ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک میری ویڈیو ہے سورہ الفاتحہ کے بارے میں، جس میں الحمدو کی جگہ الحمدو آ گیا تو وہ میننگ بدل جاتا ہے، وہ آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ اگر الف کی جگہ حمزہ بول دیا، الف کی جگہ عین آ گیا تو اس کا مطلب بدل جائے گا، تو اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کا جاننا بہت ضروری ہے، جو کہ پریکٹس سے ہوگا۔ اب مد عارض وقفی، پچھلے اسباق میں ہم مد اصلی اور مد فرعی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب مد عارض وقفی کیا ہے؟ مد عارض وقفی سے مراد، اب مد عارض وقفی کیا ہے کہ الف حروف اصلی جو ہیں 6 تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ اور کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اب ان کے ساتھ 2 لفظ اور حروف لین اگر آ جائیں، لفظ کے آخر میں آ جائیں تو وہاں پر جو لفظ ہوگا آخر والا اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، جیسے تا پیش تو، کا زبر زال کر، تو کر، زال زیر زی، تو کر ری، با الف زبر با، نون زیر نی، تو کر ریبانی، تو کر ریبانی میں یہاں دیکھیں آخری حرف جو ہے نون زیر نی ہے، اس سے پہلے والا حرف با الف زبر با، تو یہ کیا ہو گیا؟ الف مدہ ہو گیا۔ تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مد عارض وقفی کیا ہے کہ مد اصلی یعنی حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین، حروف مدہ کے بعد اگر لفظ آخر میں کوئی لفظ آ جائے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے تو کر ریبانی یہاں ہے، تو یہاں اس سے ہم جب الف مدہ یہ حروف اصلی آ جائیں تو پھر ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ یہاں کیا ورڈ ہو جائے گا؟ تو کر ریبانی سے تو کر ریبان، نستعینو، عین زیر یا عی، یائے مدہ ہے، اس کے بعد نون پیش نو، نستعینو، اس میں آخری حرف ساکن ہو جائے گا، نستعین، یعلمون، مون میں واو مدہ آ رہا ہے تو آخری حرف ساکن ہو جائے گا، یعلمون، قریشن سے قریش، والصیفی سے والصیف۔ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ حروف مدہ، حروف لین یا کھڑی حرکات آئی ہوں اور لفظ کا آخری حرف ساکن ہو رہا، کذبان، یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب حروف لین، لین کا مطلب ہے نرم، حروف لین سے مراد وہ حروف ہیں جنہیں نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ حروف لین 2 ہیں، ان کو ہم لمبا بھی نہیں کریں گے، واو اور یا۔ حروف مدہ کتنے تھے؟ 3 تھے، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، ان کو ہم ایک الف کھڑی زبر کے برابر لمبا کریں گے۔ اب یہ ہے حروف لین، یہ کون کون سے ہیں؟ یہ صرف 2 ہیں، واو مدہ اور یائے مدہ۔ حروف لین کیا ہیں؟ جزم والے واو سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ایسے واو کو واو لین کہتے ہیں، جزم والی یا سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یائے لین کہتے ہیں، ان کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ کیا ہے کہ واو ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ واو لین، اور یائے ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ یائے لین۔ کیسے؟ اب پریکٹس کرتے ہیں، فا زبر فا، فا زبر واو فو، فو، فا زبر واو فو، یہاں واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو واو لین۔ سا زبر سا، سا پیش واو سو، زال زبر زا، زال پیش واو زو، فا زبر فا، فا زبر یا فی، یہاں یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یائے لین۔ سا زبر سا،
سا زبر سا زبر یا سی، زال زبر زال زبر یا زئی۔ یہاں پر کیا ہے، حروف لین کیا ہیں، دو ہیں، واو لین یائی لین۔ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یائی ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو حروف لین ہوگا، ان کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ اور واو مدہ، یائی مدہ، الف مدہ حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ اور حروف لین میں فرق، میم پیش واو مو، با پیش واو بو، واو پیش واو وو، میم زبر واو مو، با زبر واو بو، واو زبر واو وو، میم زیر یا می، با زیر یا بی، واو زیر یا وی، میم زبر یا مئی، با زبر یا بئی، واو زبر یا وئی، تا زیر یا تی، دال زیر یا دی، طا زیر یا تھوئی، تا زبر یا تئی، دال زبر یا دئی، طا زبر یا طوئی۔ یہاں پر حروف مدہ ہیں جو کہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یائی مدہ، اور حروف لین جو کہ 2 ہیں، واو مدہ، واو لین اور یائی لین۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکی ہوں۔ اب آپ نے ان میں پریکٹس کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ الف مدہ کون سا ہے، واو مدہ کون سا ہے، یائی مدہ کون سا ہے، حروف لین کون کون سے ہیں، یہ آپ نے خود پریکٹس کر کے ان کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کون سے میں کون سا حرف۔ الف مدہ کیا ہے، اس سے پہلے الف مدہ، الف ساکن ہو اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، واو ساکن اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ، یائی ساکن اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یائی مدہ۔ تو حروف لین کیا ہے، واو اور یا سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ صوتی طریقہ تدریس سے الفاظ کی خواندگی، یہاں پر ہم حروف لین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نوم، نون زبر واو نو، میم زبر ما، نوم، واو زبر لام ول، یا زبر واو یو، ول یو، میم زبر ما، والیوم، واو زبر وا، عین زبر آ، وعا، صا زبر واو صو، وعصوا، خا زبر خا، لام زبر واو خو، خلو، با زبر یا بئی، نون زبر نا، بینا، با زیر بی، غائن زبر یا غی، بی غی، با زیر بی، غائن زبر یا غی، بی غی، را زیر ری، بی غیری، لام الف زبر لا، را زبر یا ری، لا ری، با زبر با، لا ریبہ، کاف زبر یا کئی، دال زبر دا، کیدا، ہا پیش میم ہم، کیدا ہم، یا زبر یا، را زبر واو رو، یا رون، یا رونا، ہا الف زبر ہا، یا رونا ہا، سین پہ سو، لام زبر یا لئی، سولی، میم کھڑی زبر ما، سلیما، نون پیش نو، سلیمانو، واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، واو الف زبر وا، واتا وا، صا زبر واو صو، واتا وا صو، فا زیر وا فر، عین زبر واو عو، فرعو، نون زبر نا، فرعونا، قاف زبر واو قو، سین زبر یا سی، قوسی، نون زیر نی، قوسینی، حا زبر واو حو، لام زبر یا لی، حولی، نون زبر نون زیر نی، حولینی، زا زبر واو زو، جیم زبر یا جئی، زوجئی، نون زیر نی، زوجینی، حمزہ کھڑی زبر آ، تا زبر یا تئی، آتئی، نون الف زبر نا، آتینا۔ الفاظ میں حروف لین کی شناخت کروائیے اور ادائیگی کا عملی مظاہرہ کیجیے، یہ مشق آپ نے ضرور کرنی ہے۔ یہاں پر حروف لین دیکھنے ہیں کون کون سے ہیں، حروف مدہ اور حروف لین میں فرق واضح کیجیے۔ جو ہم یہاں پر حروف مدہ بھی ہیں ان کو بھی آپ نے الگ کرنا ہے۔ حروف مدہ کیا ہیں، 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یائی مدہ۔ الف ساکن ہو اس کے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، یائی ساکن اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، واو ساکن اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو یہ حروف مدہ ہو گئے جن کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ حروف لین کیا ہیں، 2 ہیں، یائی ساکن اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو حروف لین ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ حروف لین شرکا کے 4 گروپ بنائیے، دو گروپ کر کے بنائیے جس میں آپ نے قرآن سے مثالیں دیکھنی ہیں، آپ نے کوئی بھی سورہ لینی ہے۔ یہاں پر واو لین اور یائی لین کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے اور مجھے دو الفاظ جو ہے کامنٹ میں آپ کر سکتے ہیں کہ واو لین کون کون سے ہیں اور یائی لین کون سے ہیں۔ اگر قرآن پاک سے نہیں تو نورانی قاعدے سے بھی دیکھ کے آپ مجھے اچھے سے بتا سکتے ہیں۔ اور یہ جو مد کے اسباب ہیں، مد کا باب ہے، تو یہ ہم ڈیٹیل لیسن نمبر 21، 22، 23 میری مد کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں ایک ویڈیو ہے، وہاں پر بھی آپ اس کو پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ ویڈیو بھی ہے، وہ بھی آپ اچھے سے چیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔